الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، بھائیوں، حفاظ کرام، علماء اعظام، ائمہ و مؤذنین، آیت کریمہ، حدیث پاک اور شعر کا ایک بند آپ حضرات کی خدمت میں جو پیش کیا وہ لیٹ گو پر ہے، فارگیونیس پر ہے، معافی پر ہے، دل کی صفائی پر ہے، بڑکپن پر ہے، صبر پر ہے، تحمل پر ہے، بردباری پر ہے۔ یہ ٹاپک کیوں چھوڑا؟ کیوں اس ٹاپک پر انگلی اٹھائی؟ اگر اس پر کنٹرول آ گیا، 75% معاملات اور حالات درست ہو جائے گی، کیونکہ معاملہ تو ناک پہ ہی آ جاتا ہے کہ جان جائے پر آن نہ جائے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ ابھی تو ہماری ناک پر آ بھی گئے تو ہوں نہیں چھوڑی، جتنا ہے مولانا سب لگا دوں گا لیکن اس کے 12 بجا کے رکھ دوں گا، یہ مزاج ہے۔ تو اس مزاج کے تعلق سے آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ دیکھیے عمر چھوٹی ہے، بات بڑی ہے، لیکن بڑی بات جب قرآن کریم کی ہو تو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کھیلتا تھا، اس کی زبان دیکھو کتنی لمبی ہو گئی۔ میری زبان لمبی نہیں ہے، شریعت کا قانون لمبا ہے، میں کیا کروں، مجبور، معذور۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جس شخص نے معاف کر دیا، بردباری سے، صبر سے، تحمل سے کام لیا، وَأَصْلَحَ اور معاملات کو سنوار لیا، دل کو صاف کر دیا، اللہ کے گھر تک دل سے بگاڑ کو دور کر دیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، دنیا میں اس کا کوئی اجر نہیں اور دنیا میں کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں کہ اسے بدلہ دے سکے سوائے رب ذوالجلال کی ذات کے۔
اللہ ہی اسے بدلا دے سکتے ہیں، اللہ ہی اس کا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی اسے اس کے عوض میں مقامات اور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دیکھا کتنے بڑے آدمی، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، اتنے بڑے بڑے ائمہ کو نہیں چھوڑا، تو پھر ہم اور تم کیا چیز ہے؟ شوربے میں پیاز کا کام ہے ہمارا، اتنی ہماری حیثیت ہے بڑوں کے ساتھ۔ تو ان کو آ کر کہا کہ آپ کی والدہ اکیلی ہے، بتائے اسے بوڑھی ہے، لیکن امام صاحب سے جلن تھی، حسد تھا، تو کہا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کوئی ہمیں آ کر کہے، ہماری بوڑھی والدہ ہو 75-80 سال کی، کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو دستوں گریباں ہو جائے، آستینیں اوپر چڑھ جائے، تلواریں نکل جائے، ادھر سے ایک ٹولہ آئے گا، ادھر سے اس کا ٹولہ آئے گا، ایسا بولتا ہے۔ لیکن امام صاحب نے کیا فرمایا؟ شریعت پر نظر، اچھی بات، آپ نکاح فرمانا چاہتے ہیں، دراصل میری والدہ عاقلہ ہے اور بالغہ ہے، یعنی عقل بھی رکھتی ہے اور بالغہ بھی ہے، بالغ ہو چکی ہے، تو وہ نکاح کرنے کا جو پاور ہے وہ ان کے پاس ہی ہے کہ وہ چاہتی ہے اگر نکاح کرنا میں پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ صبر سے اور تحمل سے کام لیا اور شریعت مطہرہ نے جو بتلایا اس طریقے سے اسے جواب دیا۔ آپ میرے ساتھ گھر تشریف لے جائیں۔ اب ساتھ میں امام اعظم کے وہ گھر پہنچا، ابھی دہلیز پر قدم نہیں رکھا ہے، جل بھن کر وہ شخص جس نے امام صاحب کی والدہ کے لیے ایسا جملہ اختیار کیا، جل بھن کر خاک ہو گیا۔ جب پیچھے امام اعظم نے دیکھا تو غیب سے آواز آئی، تیرے صبر نے اور تیرے تحمل نے ابو حنیفہ اسے جلا کر خاک کر دیا، نعمان تیرا صبر بڑا بہترین رہا۔ اور آج ہم ذرا ذرا سی بات پر تیرے سے جو ٹوٹا ہوا توڑ لئیے ہو، تیرے جتنے ہرگے اتنے بلا لئیے ہو۔ دیکھو میں ایسی زبان یوں استعمال کر رہا ہوں کہ سننے میں آتی ہے، ایسی زبان ہے، اپنی پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک تیری سوچ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ فلانے کلیکٹر کے ساتھ اپنا بہت اچھا ہے، گھر جیسا ہے، تو کلیکٹروں کا کلیکٹر جو ہے ہمارا اس کے ساتھ گھر جیسا ہے، اور وہ خود کہتا ہے قرآن میں، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آ جاؤ کہاں سے آتے، لے آؤ تمہارے جتنے، چاہے تمہاری پہچان پی ایم تک کیوں نہیں ہو، لیکن یہ تمام پی ایموں کا جو پی ایم ہے، تمام بادشاہوں کو جو بادشاہ ہے، شہنشاہ عالم ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اور تو بولتا جا میں صبر کرتا جاؤں گا، معیت الہی کا حصول ہوگا، اور ایسی جگہ سے پھر پکڑ آئے گی کہ ہم نے سوچا نہیں ہوگا، وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تو بہر صورت بھائیوں، ایسے باتوں سے، ایسے جذبات سے، ایسے غصے سے، ایسی انا سے، ایسے تکبر سے گریز۔ یہ تو آیت کریمہ میں نے پڑھی اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں سمجھائی، حدیث پاک جو پڑھی میں نے، اب اس کو سمجھیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں تمام تر بہترین اخلاق ہے اس کی تکمیل کروں اور اس کا نمونہ اور آئیڈیل بن کے بتاؤں۔ سرکار کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک غزوے کے موقع پر ایک درخت کے نیچے خلاصہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور اپنی تلوار مبارک کو معلق فرما دیا، درخت پر لٹکا دیا۔ دشمنوں میں سے ایک شریر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آرام فرمائے، تلوار لٹک رہی ہے، نہتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لے لی اور فرمایا، یا محمد من یمنعک منی، اجب بسرعہ، کہ اے محمد کون بچائے گا تجھے مجھ سے، فٹافٹ جواب۔
ہم ہوتے تو بے چین و بے قرار ہو جاتے، گھبرا جاتے۔ صرف باتیں ہیں اللہ پر بھروسہ، جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے فوراً اس کو فون کرتے، بھائی جلدی سے یہاں آ جاؤ، بہت بڑی میٹر ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس نے جب کہا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے، تو سرکار نے بڑے اطمینان سے کہا، اللہ اللہ میری حفاظت فرمائے۔ لرزہ طاری ہو گیا، گھبراہٹ طاری ہو گئی، ہاتھ کپ کپانے لگے کہ اوزار میرے ہاتھ میں ہے، بازی میرے ہاتھ میں، یقین تو دیکھو تاجدار مدینہ کا کہہ رہے اللہ بچائے گی، گھبراہٹ کے ہمارے ہاتھ سے تلوار رسول اللہ چھوٹ گئی۔ اب سرکار نے تلوار ہاتھ اٹھائی اور پھر سوچ کر فرمایا، تان کر فرمایا، وَأَيْزَنْ قُلْ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے، کون تیرا حامی و ناصر ہوگا۔ ایسے منافق قسم کے لوگ ہوتے جب بازی پلٹی پھر گڑ گڑانے لگتے، جانے دو نا بھائی، بتا لو نا بھائی۔ پہلے تو بہت اچھلتا تھا جب بازی تیرے حق میں تھی۔ تو سرکار کو یوں کہنے لگا وہ، آپ تو بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مسکا پالش کرنا، ہائے واویلا کرنا، میٹھے بننا، میٹھا بنا، آپ تو یوں ہیں، آپ تو یوں ہیں۔ لیکن قرآن نے تو کہا ہے نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہترین اخلاق کے پہ کر رسول اللہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا میں محض رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار نے معاف فرما دیا، درگزر فرما دیا، جانے دیا۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، اب ہوں تو نے دیکھا ہوں کہ ہوں کون، آج تارو کاسڑ کائی لاکھوان، سب کے کاسڑ نکالنے کے فکر میں نہیں رہنا ہمیں، نہیں تو جب اللہ نکالنے پہ آئے گا نا وہ گھوڑا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے، تیرے کو دیکھ لوں گا، تیرے کے خاندان کو دیکھ لوں گا، میں یوں نہ میں یوں، میں یہ کراؤں گا نہ، اس کی ریٹ بڑھاؤں گا نہ، تیرے 12 بجا ڈالوں گا۔ بڑے آدمی ہیں، کیا ہے، بڑی پوسٹ پر ہیں، کہاں ہے، کہیں کا امام ہے، زیادہ کھل کر بولنا نہیں چاہتے لیکن دھمکی بازیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات، یہی دنیا کا خلاصہ ہے۔ سرکار کے اخلاق ایسے نہیں تھے، جس کو شاعر کہتا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ سرکار کے اخلاق ہے، اور یہ ہمارے تیور ہے، اور ہمارا پندار ہے، ہمارا گھمنڈ ہے۔ یاد رکھو، بہت گھمنڈ کوئی کرتا ہے نا تو پھر اسے اللہ کھمڑ بنا کے رکھتے تھے، اور لوگ پھر اس کی کھمڑی بناتے اور ہضم کر جاتے ہیں۔ بہت نہیں اچھلنے، ان کی ساری تواضع، نرمی اختیار، طبیعت کے اندر سے ایگو کو ختم کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ قرآن کی یہی تعلیمات۔ دنیاوی زندگی کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے ہماری زندگی کی حقیقت؟ پہلے بچپن نے تجھ کو ہی برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اور ازل
تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ یاد کریں ہم اپنا بچپن، کل کی بات معلوم ہوتی ہے، آج جوان ہیں، بوڑھے یاد کریں اپنی جوانی کو، کل کا دن محسوس کرتے ہیں، پھر کیسا کرنا، کیا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا، ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتی بھائیوں، ہر چیز پہچانوں سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی بہت پہچان اور بہت پیسہ بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے، پیسوں کا نشہ بہت خراب ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہاری آزمائش کے لیے، لیکن جب ایسی کوئی بات بھی کرے، دھاک دھمکی بھی دے کہ تیرے کو بھی دیکھ لوں گا، تیرے کے خاندان کو کی جماعت کو دیکھ لوں گا، خاموش جواب نہیں دے، صبر کرنا، کیا ہے زیادہ سے زیادہ تمہاری چھاپ یہ پڑے گی نا کہ تم ڈرپوک ہو، پھٹ گئی، ایسا کہے گا میں نے تو دبا دیا، یوں کر دیا یوں کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا مقام بڑھ جائے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں معزز اور مکرم اللہ کے نزدیک پیسے والا نہیں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا نہیں ہے، 100 کروڑ کا مالک نہیں ہے، پھٹیچر ہے لیکن دل کا بادشاہ ہے، وہ اللہ کے ہاں منظور ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کی مقبولیت اور مردودیت کے فیصلے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، یہ اصول ہے میرے رب کا، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت خبیث آدمی ہے، اور کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اچھائی میں کہہ سکتے اللہ والا ہے، لیکن عزم مسمم اور فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ یہ جنتی ہے، حدیث پاک کے مضامین میں منع کیا گیا، جنت و جہنم کے فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں، حسن ظن رکھو کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہے، اور ایمان والا تھا اللہ اسے جنت عطا فرمائے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو بھائیو آج کا جو سبق رہا اور یہ مختصر سی تقریر کا جو خلاصہ رہا وہ یہ رہا کہ اپنے آپ میں صبر کو تحمل کو پیدا کرے، اس سے سماج کے 75% بگاڑ دور ہو جائیں گے، دیکھو رسی ہوتی ہے نا، میں بھی کھینچوں گا آپ بھی کھینچیں گے، رسی ٹوٹ جائے گی یا کوئی ایک گر جائے گا، لیکن رسی جب ایک طرف سے کھینچی جائے اسے چھوڑ دو، نہ ہم گریں گے نہ رسی ٹوٹے گی، نہ ہم گریں گے نہ رسی ٹوٹے گی، یہی اصول ہے، اختلاف ہو جائے لیٹ گو، درگزر، اللہ پر چھوڑ دو، میرا فیصلہ اللہ پر ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام فیصلوں کو اللہ کی رضا پر چھوڑتا ہوں، چھوٹے نہیں ہو جائیں بلکہ اور بڑے ہو جائیں۔ ایک آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے اللہ کے حکم سے، تمام کے پیچھے اور تمام کی دعوت کے پیچھے کفار اور اس زمانے کے دشمنان دین پڑے تھے یا نہیں پڑے تھے؟
ہم سب پڑھے تھے. لیکن بابا آدم کے زمانے سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک اور رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت کے دن تک اللہ اللہ کا نام گھٹا نہیں ہے، بڑائی ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا کچھ باتیں ہیں کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا. بہت فکر نہیں کرنی، اعمال میں لگنے کا، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے کے، اور آپ سے اختلافات کو چھوڑ دینے کا. کوئی اختلاف کرتا ہے تو بڑے باوا ہماری زبان، ہاں میں ڈر گیا تو بہت میری بھول ہو گئی، کہنے میں کچھ نہیں جاتا. اپنا مقام بڑھ جائے گا، اپنی جنت سنور جائے گی، قبر کے مراحل آسان ہو جائے گے. اسی میں کامیابی ہے. دادا گری پر دادا گری، ایگو پر ایگو، تکبر پر تکبر، یہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر دے گا اور کبھی اصلاح اور دل کے معاملات نہیں سنوریں گے. اسی لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرے، دل کو صاف کرے، آئینے کی طرح روشن کرے، منقع و منزہ کرے، سورج کی طرح چمکتا بنائے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تو اس احکر کو اور اس کے بعد جمی امت مسلمہ کو دل کی صفائی کی اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی، تکبر کو مٹانے کی، عاجزی اور انکساری کی توفیق سعید عطا فرمائے. انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.